نحمده ونصلی علی رسول الکریم اما بعد. شکریہ چیئرمین صاحب، آپ نے مجھے گفتگو کرنے کا حکم دیا. عرض یہ ہے کہ ایک تو آج کا جو متحدہ علماء بورڈ کا اجلاس تھا اس میں کافی مسائل جو ہے متفقہ طور پر تمام مکاتب فکر نے حل کیے، اور ہم نے یہ عرض کیا کہ یہ جو فلسطین کے مسئلہ پر ہمارے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اور شاہ محمود قریشی نے اور پوری حکومت نے اور ہمارے محترم جناب حافظ طاہر محمود اشرفی صاحب معاون خصوصی وزیر اعظم نے جو بہترین کردار ادا کیا ہے اور پوری قوم کی ترجمانی کی ہے، ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ کام جو ہے وہ اس کو اور آگے بڑھانا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ بھی ہم کسی بیرونی طاقت پر اعتماد کر کے یا ان کی بات پر جو ہے وہ آرام سے بیٹھ جائے، نہیں، ہمیں اس کام کو آگے بڑھانا چاہیے اور پوری دنیا کو بتلانا چاہیے کہ ہم کسی مذہب، کسی قوم، کسی ملک کے خلاف نہیں ہیں، بلکہ صرف اور صرف ظلم کے خلاف ہیں. اور ظلم جہاں بھی ہوگا، کسی ملک کے خلاف ہوگا، کسی قوم کے خلاف ہوگا، ہم اس کے خلاف کھڑے ہوں گے. اور میرے خیال میں تمام جو آسمانی مذاہب ہیں اور روئے زمین کے جو عدل و انصاف کے حامی ہیں، ان کا یہی موقف ہے کہ جہاں بھی ظلم ہے اس کو دنیا سے ختم کر دیا جائے. اور میں پھر یہ خراج تحسین پیش کرتے ہوئے عرض کروں گا کہ مسئلہ کشمیر کو اور مسئلہ فلسطین کو جب تک حل نہ کروایا جائے، یہ انڈیا اور اسرائیل دونوں جو ہیں اس بات پر متحد ہیں کہ مسلمانوں پر ظلم و جبر کیا جائے، اور ہم تمام مسلمانوں کو جمع ہو کر ان کے خلاف عملی اقدامات اٹھانے چاہیے. بہت شکریہ سر. ڈاکٹر راغب نعیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کے متحدہ علماء بورڈ میں جو نئے نصابات تیار ہو رہے ہیں اور پرائیویٹ پبلیکیشن آ رہی ہیں، پہلی جماعت سے لے کے 5ویں جماعت تک اور اس کے بعد کی دیگر کلاسز کے لیے، ان کے لیے 4 کمیٹیاں تشکیل دی گئی اور ممبران کو ان کمیٹیوں میں تقسیم کیا گیا تاکہ فوری طور پر آنے والے 1 سے 2 مہینے میں اس پورے سلیبس کو جو کہ مختلف پرائیویٹ پبلیکیشنز کی طرف سے پیش کیے گئے ہیں انہیں ریویو کر کے دوبارہ پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کو بھیج دیا جائے تاکہ وہ NOC سے جاری کر دیں ان پرائیویٹ پبلیکیشنز کو کہ ان کی پبلیکیشنز جو نئی تعلیمی پالیسی ہے اس کے عین مطابق ہے. اس کے ساتھ ساتھ فلسطین کے حوالے سے بڑی واضح بات ہے کہ حکومت پاکستان ہمیشہ سے اسرائیلی توسیع پسندانہ رویے کے خلاف رہی ہے اور اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ فلسطین کے حوالے سے وہ تمام NGOز جو کہ پاکستان میں کام کر رہی ہیں اور پاکستانی ہیں، وہ اگر فلسطین میں جا کے ویلفیئر کا کام کرنا چاہیں تو اس کے لیے میکینزم بنائے جانے کی ضرورت ہے اور انہیں باقاعدہ طور پہ اجازت دی جائے کہ وہ کوئی سے بھی راستہ اڈاپٹ کر لیں، چاہے وہ لبنان کی طرف سے چلے جائیں، چاہے وہ مصر کی طرف چلے جائیں. انہیں فلسطین میں جا کے وہاں پہ جو بستی کے خلاف مسلمان بھائی ہیں ان کی ویلفیئر کے پروجیکٹ کو شروع کرنا چاہیے اور اس کے لیے میکینزم بننا چاہیے. جی لغاری صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب چیئرمین صاحب کے زیر صدارت آج کے اجلاس میں بہت سارے فیصلے کیے گئے، جس میں بعض حضرات کی گفتگو بھی زیر بحث آئی جنہوں نے مذہبی اسٹیجوں پر گفتگو کی اور ناپسندیدہ الفاظ کا استعمال کیا. ان کے بارے میں بھی بورڈ نے متفقہ رائے دی اور وہ عدالت عالیہ کو پیش کی جائے گی. جہاں تک فلسطین کا مسئلہ ہے اس پر تمام عالم اسلام متفق ہے اور یہ 100 سالہ پرانا مسئلہ ہے. پاکستان سے بر صغیر سے جو اس وقت لوگ فلسطین میں گئے تھے اس مسئلے کے حل کے لیے، ان میں علامہ اقبال، مولانا محمد الجوہر
اور یہ لوگ تھے جنہوں نے جا کر وہاں پر اس علاقے کی نمائندگی کی تھی. اور ہمیں فخر ہے کہ اب بھی ہمارے ملک کے وزیر خارجہ نے وہاں جا کر نہ صرف نمائندگی کی بلکہ وہ موقع اپنایا جو ان مجاہدوں کے حق میں تھا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان مجاہدین کی امداد ہمارا فرض ہے، اور یہ ہم سے زیادہ وہ لوگ قابل مبارکباد ہیں جو برطانیہ میں، فرانس میں اور باقی جگہ پر انسانیت کے حوالے سے ان مظلوم فلسطینیوں کی مدد کر رہے ہیں. پاکستان کے اندر جو NGOs ہیں، میں ان سے بھی کہتا ہوں کہ وہ ہر معاملے پر یہاں پر کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن آخر فلسطین کے مظلوم لوگوں کے لیے وہ کیوں کھڑے نہیں ہوتے؟ یہ ایک سوالیہ نشان ہے. بہت بہت شکریہ. عبدالرشید قمر صاحب ہمارے مہمان خاص ہیں آج. آپ سب جانتے ہیں یہ پاکستان کے عالم اسلام کے عظیم خطاط، اور ان کے شاگردوں نے ماشاءاللہ مسجد نبوی میں اور عالم اسلام کے مختلف مقامات پر خطاطی کی ہے خود ان کے بھی. تو برکت کے لیے میں کہوں گا چند جملے ارشاد فرما دیں. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ حافظ طاہر صاحب سے ہمارا تعلق ماشاءاللہ لڑکپن سے ہے. جب یہ میرے سے ماشاءاللہ کافی چھوٹے ہیں عمر میں، اور لاہور کی سڑکوں پر اکٹھے ایک ہی موٹر سائیکل پر کئی دفعہ سفر کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی محنت کے سلسلے میں بہت اونچا مقام عطا کیا، اور ہم ان کے نہیں ہیں. یہ اللہ کا کرم ہے جس پر بھی ہو جائے. تو آج جس موضوع پر یہاں ہمیں اکٹھے ہونے کا انہوں نے شرف بخشا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. فلسطین اور کشمیر کے مسائل آپ سب واقف ہیں. میں تو لڑکپن سے یہی سنتا آ رہا ہوں کہ ہم ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں، اور فلسطین کے مسئلے میں بھی ہم شانہ پر بشانہ کھڑے ہیں. اب یہ نوبت وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ گل ان بہت بد گئی ہے. اب یہ شانہ بشانہ کھڑے رہنے کا ٹائم نہیں ہے. عملی طور پر جدوجہد کرنے کا ٹائم ہے. اور کشمیر کے مسلمان اور خصوصاً فلسطین کے مسلمان اس وقت ہماری طرف نظر رکھے ہوئے ہیں کہ ہم ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں. حکومت پاکستان کو جو بھی اقدامات کر سکتے ہیں وہ کر سکتی ہے، ان کو کرنے چاہیے. جزاکم اللہ. ضیاء اللہ شاہ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج متحدہ علماء بورڈ پنجاب کا اہم اجلاس صدر محترم جناب علامہ حافظ طاہر محمود اشرفی صاحب کی زیر صدارت انعقاد پذیر ہوا. اس میں بنیادی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کی جو پالیسی کے 4 عناصر ہیں ان کی تائید کی گئی، جن میں صرف تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسرے نمبر پر اسلاموفوبیا، تیسرے نمبر پر کشمیری مظلوموں کی حمایت، اور ابھی جو انتہائی تازہ ترین ایشو مظلوم فلسطینیوں کی حمایت اور نصرت، اور اس حوالے سے جو ایک بڑا جاندار موقف اور ایک متحرک کردار ہماری وزارت خارجہ نے پیش کیا ہے اور ہماری ریاست اور ہمارے اس معاشرے کی نمائندگی کی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں ان کی بھرپور تائید کرنی چاہیے، اور اس حوالے سے ایک مضبوط پاکستان، ایک مستحکم پاکستان، یہ عالم اسلام کی بالخصوص اور پوری انسانی برادری کی بالعموم ضرورت ہے. اور اس کے لیے پاکستان میں فرقہ واریت کا خاتمہ اور قیام امن یہ ازحد ضروری ہے، جس کے لیے آج اجلاس سے بڑے اہم فیصلے کیے. کچھ فرقہ وارانہ مسائل کے اوپر متفقہ طور پر تمام مقابل فکر کے قائدین اور زعماء نے ہمارے چیئرمین صاحب صدر دین وقار کی قیادت میں فیصلے کیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی پاکستان کی نظریاتی اساس کو محفوظ رکھنے کے لیے جو ہمارا سلیبس ہے اور ہمارا نصاب ہے، اس کی جو کتابیں شائع ہو رہی ہیں، یہ طے شدہ ہے کہ جب تک متحدہ علماء بورڈ کی نظر سے وہ گزرے گی نہیں، وہ شائع نہیں ہو سکے گی. تو الحمدللہ 4 کمیٹیاں تشکیل دے دی گئی. انشاءاللہ یہ ہمارے قائدین ان تمام کتابوں کا سلیبس کا جائزہ دیں گے، اور انشاءاللہ متحدہ علماء بورڈ اپنا بھرپور اور متحرک کردار پاکستان کے امن کے لیے، اس کے استحکام کے لیے اور کشمیری مظلوموں کی حمایت
مولانا عبدالوہاب روپڑی صاحب نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد یہ متحدہ علماء بورڈ جس کا آج اجلاس تھا یہ میرے باری تعالی سے کم نہیں، یہ بھی ایک نعمت ہے کیونکہ اس میں تمام مسالک کے جگہ علماء شریک ہیں. مسالک کے اختلاف کے باوجود بھی جب ہم اس پلیٹ فارم پر بیٹھتے ہیں تو تمام اپنے مسلک کی نہیں بلکہ ملک پاکستان کی اور اہل اسلام اور اہل پاکستان کی وحدت کی بات کرتے ہیں اور وحدت کے لیے سوچتے ہیں. یہ سوچ پیدا ہونا اور لوگوں میں اس سوچ کا اجاگر کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. اس پر جتنا بھی شکر گزار ہو سکے اتنا ہی کم ہے. اور اس میں بڑے بڑے فیصلے کیے ہیں اور الحمدللہ آئندہ بھی ہم فیصلے کریں گے. اس طرح کا کتابوں کا مسئلہ ہے 4 کمیٹیاں بن گئی تو انشاءاللہ ایک ہی آئندہ کے اندر ہمیں یہ جتنے بھی ہمارے پاس کتابیں آئیں گی ان پر یہ سارا کام مکمل کر دیا جائے گا. باقی رہا فلسطین کا اور کشمیری بھائیوں کا مسئلہ، اس میں ہم اپنی حکومت کی مکمل تائید کرتے ہیں، موت کی بالکل مکمل تائید کرتے ہیں اور حکومت کے ساتھ ہم کھڑے ہیں اور ہم حکومت سے اور اسلامی برادری سے یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ اپنے مظلوم بھائیوں کی جس طرح بھی ہو سکے ہمیں مدد کرنی چاہیے. یہ اب مسئلہ صرف مسلمانوں کا نہیں، حقیقت میں یہ مسئلہ انسانیت کا ہے اور جب انسانیت کا مسئلہ ہے تو یہ کسی ایک ملک کا نہیں رہتا، یہ تمام مذاہب کا مشترکہ مسئلہ بن جاتا ہے. تو اس لیے ہمیں بحثیت انسان اس کا کوئی بھی بدل ہے یا کوئی بھی مسلک ہے اس سے بالا تر ہو کر انسانیت کے ناطے مظلوم بھائیوں کی مدد کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا. علامہ محمد حسین اکبر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ چیئرمین صاحب. پاکستان نے ہر دور میں عالم اسلام کے لیے ایک حرارت دستے کا کام کیا ہے. ان بدترین حالات میں جبکہ امت محمدیہ میں افتراق و انتشار کافی حد تک پھیل چکا تھا اور مسلمانوں کی سربراہوں کی ایک کمیٹی OIC کے نام سے جو موجود تھی وہ بھی بالکل خواب غفلت میں ڈوب چکی تھی. یہ پہلا موقع ہے کہ وزیر اعظم پاکستان نے نہ صرف اس کو بیدار کیا بلکہ عالمی ایشوز میں سے سر فہرست جو بننے ایشو فلسطین کا تھا اس کے لیے اپنے برادر ممالک ترکی کو، ایران کو، پاکستان کو، باقی جتنے ممالک تھے کو ساتھ لے کر چلے اور نیشنل اسمبلی میں جا کر جن سخت ترین الفاظ میں اسرائیل کی مذمت کی اور ان مظلوم فلسطینیوں کی حمایت کی. یقیناً یہ تاریخ کا ایک سنہرا باب ہے. خود ہمارے محترم چیئرمین صاحب نے مسئلہ فلسطین کے حوالے سے جہاں جہاں تک ان کی رسائی تھی انہوں نے انتہائی آسان انداز میں یہ مقدمہ پیش کیا اور ہم نے دیکھا کہ پوری ملت پاکستان روز جمعہ متحد اور متفق ہو کر اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ یکجہتی کا دن منا رہی تھی اور منایا، دنیا کو بتایا کہ اس مسئلے میں فلسطین تنہا نہیں ہے. یقیناً جن متحدہ علماء بورڈ کے حوالے سے فیصلوں کا ذکر کیا گیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلے اس سے بھی کیے ہیں زیادہ اہمیت کے حامل ہیں تاکہ ہم اپنی آنے والی نسلوں کے ذہنوں میں یکجہتی، وحدت، محبت اور پیار کو فروغ دیں
اور ایسے نظریات اور ایسے عقائد جو مختلف NGOs کے ذریعے کتابوں میں ٹھونسنے کی کوشش کی گئی تھی اس کو نگاہ بہر کرے اور جو بھی سلیقہ سے ہم پڑھائیں وہ ایک سچا پکا مسلمان جو ہے وہ بنائے. اور الحمدللہ حکومت کی اس اقدام کی بھرپور تعریف کرتے ہیں اور ہمارے گھروں میں یقیناً یہ بہت بڑی ذمہ داری آ پڑی ہے کہ ہم ایک ایک لفظ کو ایک ایک چیز کو دیکھیں اور کوشش کریں کہ جوڑنے کا کام آگے بڑھنے توڑنے کا نہ ہو. اور انشاءاللہ تعالی جس خلوص کے ساتھ جس وحدت اور پیار کے ساتھ اور جس برداشت کے ساتھ یہ سارے ہمارے دین جو آپ کے پاس سامنے تشریف فرما ہے اس مشن کو لے کے آگے چل رہی ہے محترم چیئرمین صاحب کی سربراہی میں انشاءاللہ تعالی قوم کو خوشخبریاں ملیں گی اور دشمن اپنے مقاصد میں ناکام ہوگا. ہمیں اس وقت یہ بالکل واضح محسوس ہو رہا ہے کہ امریکہ اگر افغانستان سے جا رہا ہے تو للکار کے جا رہا ہے کہ ہم آپ کے درمیان امن کو تباہ کریں گے اور پھر فسادات دے گئے. لیکن انشاءاللہ یہ علماء جاگ رہی ہے اور انشاءاللہ دشمن کی سازش جو ہے وہ ناکام ہوگی. کابل میں اسکول پہ حملہ کیا گیا ہے, ڈھائی کابل مذمت ہے, اس کی ہم مذمت کرتے ہیں, لیکن آئندہ کے لیے جو بھی سازشی آپ کو متوجہ رہنا چاہیے ہمیں بھی, اور آپ کو جوڑنے کا کام جوڑنے کی طرف زیادہ توجہ نہ دیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نہایت اختصار سے دو باتیں صرف عرض کروں گا. متحدہ علماء بورڈ جس کی بنیاد کافی عرصہ پہلے رکھی گئی, الحمدللہ اب ایک مضبوط اور تناور درخت اور سایہ دار اور ثمر آور درخت بن چکا ہے. محترم حافظ طاہر محمود اشرفی صاحب کی زیر صدارت بہت بہتر ترقی کر رہا ہے اور اس کی آواز اب تمام اداروں میں سنی جاتی ہے. اس کی ایک خصوصیت جس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں آپ تمام کے لیے شاید یہ خوشی کا باعث ہو کہ ہمارے ہاں فیصلے جو ہوتے ہیں وہ کثرت آراء کی بنیاد پر نہیں ہوتے بلکہ اتفاق رائے کی بنیاد پر ہوتے ہیں. اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ تمام لوگ مل کر ایک بات پر متفق ہو کر ایک بات آگے کرتے ہیں. اور جہاں تک فلسطین کا اور ان معاملات کا تعلق ہے, الحمدللہ پاکستان نے خدا ہمارے ملک کو سلامت رکھے, اس مرحلے میں جو قائدانہ کردار ادا کیا ہے ہماری وزارت خارجہ نے اور حکومت پاکستان نے, وہ یقیناً لائق تحسین ہے. اور اسی طرح یہ انشاءاللہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آئندہ بھی قائدانہ کردار ادا کریں گے. ہم اسرائیل کے ان مظالم پر اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت پوری دنیا میں عالم اسلام میں اتحاد و وحدت قائم فرمائے اور ہم اپنے ملک میں بھی اور پوری دنیا میں بھی اسلام کا پرچم سربلند کرنے میں کامیاب ہوں. اختصار مفتی صاحب اور اختصار بھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے, میرا وطن وہی ہے, میرا وطن وہی ہے. احادیث میں اس خطے کی جو رہنمائی قرب قیامت کی علامات میں موجود ہیں, یقیناً وہ سفر شروع ہو چکا ہے اور انتہائی آسان انداز میں ہمارے وزیر خارجہ اور ہمارے جو حکومتی زعما ہیں انہوں نے فلسطین کا مقدمہ لڑا ہے. ہم انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں, شاہ محمود قریشی صاحب کو, وزیر اعظم صاحب کو, باقی ٹیم ہمارے چیئرمین صاحب اور باقی جو میرے احباب نے آرائے دی ہیں ان کی تائید کرتے ہوئے کہ ہمارے دل دھڑکتے ہیں فلسطینی بھائیوں کے ساتھ. ہم فقط مذمت ہی کر سکتے ہیں, اگلے قدم کا اختیار نہیں رکھتے. اللہ رب العزت ان کو سلامت رکھے اور امت کو وحدت عطا فرمائے. بہت شکریہ. عثمان بیگ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ متحدہ علماء بورڈ نے محترم جناب چیئرمین صاحب کی زیر قیادت جس سفر کا آغاز کیا وہ ایک بامقصد اور مؤثر جدوجہد کی بنیاد پہ کیا. اور مقصد یہ ہے کہ جس وطن میں ہم رہتے ہیں اس کا امیج بری طرح سے پوری دنیا کے اندر خراب کیا جا رہا تھا مذہبی تعصبات کی وجہ سے, فرقواریت اور لسانیت کی وجہ سے. ان ایلیمنٹس کو مؤثر انداز سے کنٹرول کرنے کے لیے بہترین لائحہ عمل طے کیے جاتے ہیں اور آج کے اجلاس میں بھی اسی کو کنٹینیو رکھا گیا. اور ملک میں تمام انتشار پھیلانے والے جو ایلیمنٹس ہیں ان کو کنٹرول کرنے کے لیے بہترین انداز سے مؤثر آراء سامنے آئی. اور دوسرے نمبر پر بڑی خوبصورت انداز میں یہ بات واضح کر دی گئی کہ کشمیر اور فلسطین کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے وہاں جغرافیائی یا اسلامی بنیاد مذہبی بنیاد پہ نہیں ہے بلکہ اس سے ہٹ کے
انسانیت کی بنیاد پہ، اور اس کے اوپر ہم پوری دنیا کی عالمی برادری کو اس بات کی دعوت دیں گے کہ اس کو انسانیت کی نظر سے دیکھیں اور مظلوموں کے ساتھی بنیں، اور اگر آپ واقعی غیر جانبدار ہیں تو پھر مظلوموں کے حامی بن کے فلسطین اور کشمیر میں ہونے والے مظالم کو رکوایا جائے۔ اور تیسرے نمبر پر ہماری جو نسلیں ہیں، ہمارے بچے ہیں، ان کا جو تعلیمی سسٹم ہے یہ ہمارا مستقبل ہے ایک قسم کا، اور ہم اپنا مستقبل کسی صورت میں بھی داؤ پہ نہیں لگا سکتے، اور اس کے لیے بڑی جدوجہد کے ساتھ ہمارے چیئرمین صاحب نے باقاعدہ یہ سسٹم کتابیں پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کے ذریعے سے وہ نشر ہوتی ہیں، یہ شائع ہوتی ہیں، یہ اسکولوں میں پڑھائی جاتی ہیں، حتیٰ کہ پرائیویٹ اسکولوں میں بھی جو کچھ پڑھایا جاتا ہے وہ ایک مرتبہ متحدہ علماء بورڈ کی نظر سے گزرنا چاہیے اور اس کی اپروول کے بعد شائع ہونا چاہیے، تاکہ ہمارے علم میں ہو کہ جو کچھ پڑھایا جا رہا ہے اس کے اندر کوئی بھی ایسی چیز شامل نہیں ہے جو ہمارے نظریہ پاکستان یا ہماری تہذیب و ثقافت یا ہمارے مذہب کے خلاف ہو۔ الحمدللہ ہم بڑے مؤثر انداز سے اپنی منزل کی طرف گامزن ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ تعالی ہماری ان کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں شرط قبولیت نصیب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سب سے پہلے تو میں آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے آج ہماری دعوت پہ یہاں تشریف لائے۔ متحدہ علماء بورڈ کا فل بورڈ اجلاس آج ہوا ہے، جس میں ایک تو سب سے بڑی میں سمجھتا ہوں جو کامیابی ہمیں پچھلے 2 سالوں میں ملی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا لٹریچر، ایسی تقریر، ایسی تحریر جو ہمارے سامنے آئی ہے، ہمیں بھیجی گئی ہے یا اس پر ہماری رائے بنی ہے، اس میں کوئی اختلاف پیدا نہیں ہوا، اور تمام فیصلے 104 کے قریب، 105 آج والے 2 تو 106 ہو جائیں گے، 106 فیصلے جو ہم نے کیے وہ متفقہ فیصلے ہم نے کیے، اور اس بات کو مد نظر رکھا کہ ملک کے اندر انتہا پسندی اور دہشت گردی اور فرقہ وارانہ تشدد جو ہے اس کا خاتمہ ہماری ترجیح ہے۔ اسی طرح پنجاب اسمبلی سے پاس ہونے والے ایکٹ کے تحت ہمیں جو ذمہ داری دی گئی ہے وہ پنجاب میں جو نصاب ہے، تعلیمی نصاب، ان میں جو اسلامی مواد ہے یا تاریخ اسلام سے متعلق مواد ہے اس کو دیکھنا۔ آپ کے علم میں ہے کہ یہاں کیا کچھ کتابوں میں نہیں شائع ہوا، لیکن اب تک ہم پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی 85 کے قریب کتابوں کو الحمدللہ دیکھ کر اس پر اپنی رائے جو چھپ بھی چکی ہیں اور نصاب میں شامل ہو گئی ہیں۔ جو کتابیں ہماری پرائیویٹ پبلیشر سے ہیں ان کا بھی ایک ضابطہ پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کے ساتھ مل کر ہم نے مرتب کیا ہے، اور انشاءاللہ اس کے اوپر ہم نے 4 کمیٹیاں جو ہیں وہ تشکیل دی ہیں تاکہ تاخیر نہ ہو، چونکہ کرونا کی وبا کی وجہ سے تعلیمی پہلے ہی بہت زیادہ ایک پریشانی کا شکار ہے تعلیم کا میدان جو ہے سارا ہی، تو اس پر بھی الحمدللہ ہم کام کر رہے ہیں۔ ایک بات جو مجھے بڑے فخر اور خوشی کے ساتھ میں بتانا چاہتا ہوں کہ جب بھی پاکستان کی بات ہوتی ہے تو 2 باتیں پاکستان کے حوالے سے کی جاتی ہیں، ایک انتہا پسندی کی اور ایک قانون ناموس رسالت اور قانون توہین مذہب کے حوالے سے کی جاتی ہے۔ میں صرف پنجاب نہیں، چونکہ مرکز میں بھی میں نمائندہ خصوصی ہوں وزیر اعظم صاحب کا بین المذاہب ہمانگی کے حوالے سے، 2 چیزیں پچھلے 7-8 ماہ میں پورے ملک کے اعتبار سے اور 2.5 سال تقریباً 2 سال جو ہے 2.25 سال وہ صوبہ پنجاب کے حوالے سے کہ ایک FIR توہین مذہب یا توہین ناموس رسالت کی غلط درج نہیں ہوئی ہے، ایک بھی۔ پورے ملک میں 7 ماہ سے پہلے بھی نہیں ہوگی، لیکن چونکہ میں 7 ماہ سے اس کو دیکھ، اور پنجاب میں پچھلے 2.5 سالوں سے ہم نے یہ بھی کیا ہے کہ اگر کسی کو اشکال ہے کہ اس کے اوپر کوئی FIR غلط درج ہوئی ہے تو وہ ہم سے رجوع کرے، ہمارے پاس آئے، ہم اس کو دیکھیں گے۔ اور آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ بہت سارے مسلمان اور غیر مسلم، تقریباً 21-22 ایسی ہمارے پاس کیس موجود ہیں کہ جن کے بارے میں
शकूक व शुबहात पैदा हुए या पुलिस के पास लोग गए और जब हमने उनको बिठाया, मकामी उलमा ने, मुत्तहिदा उलमा बोर्ड के पास चीज़ें आईं और तौहीन मज़हब या तौहीन नामूस रिसालत साबित नहीं हुई, तो हमने उस पर दोनों फरीक़ैन की रज़ामंदी से मुसालहत करवाई और वो लोग अपने घरों में हैं, आराम से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लिहाजा और दूसरी बात की जाती है कि जबरी मज़हब की तब्दीली। मैं आज चैलेंज करना चाहता हूं कि पिछले 6 माह में कोई एक वाक़या आप लाएं कि जहां पर जबरी मज़हब की तब्दीली का कोई वाक़या हुआ हो। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करना, और बड़ी मज़हब का खेज़ बात है कि पिछले दिनों एक रिपोर्ट आई जिसमें यह कहा गया कि जी मुकदमात तौहीन मज़हब के बहुत ज़्यादा दर्ज हुए हैं। तो मैंने कहा कि क्या गलत दर्ज हुए हैं? कहा नहीं, दर्ज तो ठीक हुए लेकिन तौहीन मज़हब। तो मैंने कहा आप क्या चाहते हैं कि कानून हरकत में ना आए, उसकी बजाय एक दूसरे के दस्तों गिरेबान हो? कानून इसीलिए होता है, दुनिया में तो कानून पे अमल करने पे शाबाश मिलती है, और यहाँ माशाअल्लाह आप लिख रहे हैं जी कि तौहीन मज़हब के मुकदमात ज़्यादा हुए हैं। अगर तो गलत हुए हैं तो ज़रूर हम उसकी इस्लाह करेंगे, लेकिन अगर ठीक हुए तो हमें शाबाश देनी चाहिए। मुहर्रम उल हराम में, उसके कुर्बो जवार में हमारे पास इत्तलाआत मौजूद थी और शवाहिद मौजूद थे, लोग गिरफ्तार हुए कि यहां पर एक खौफनाक खेल खेला जाना था। ये हमारे अकाबरीन अहले सुन्नत और अहले तशरीह के ये दीवार बन के उनके सामने खड़े हुए और बिला तफरीक वो किसी भी मकतबा फिक्र से था, किसी भी मजहब से था, किसी भी मसलक से था, बिला तफरीक उसके खिलाफ जो है वो एक्शन लिया गया और उसके खिलाफ FIR हुई और उस जो गिरफ्तारियां हुई। क्या हम मुल्क के अंदर लोगों को खुली छुट्टी दे दें कि वो दूसरे मकातब फ़िक्र या मज़ाहिब के मुक़द्दसात की तौहीन करें? ये तो नहीं हो सकता। तमाम मज़ाहिब और मसालिक के जो मुक़द्दसात हैं उनका एहतराम, इसका तो कुरान हुक्म देता है हमें, वला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाह फयसुब्बुल्लाह अदवन बिगैरि इल्म। तो आप ये कैसे कहते हैं कि अगर कोई शख्स मुल्क के अंदर फसाद फैलाना चाहता है, वो मुल्क के अंदर इंतशार पैदा करना चाहता है, तो आप उसे जो है वो गिरफ्तार ना करें, आप उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई ना करें, उसे खुली छुट्टी दे दें? ये तो मुमकिन नहीं है। इसलिए मीडिया के दोस्तों से भी हमारी दरख्वास्त है कि हम पाकिस्तान को एक एतदाल और रवादारी वाला पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। मुत्तहिदा उलमा बोर्ड, मैं दावे से कह सकता हूं कि पाकिस्तान में इस जैसा कोई फोरम नहीं है जहां पर शिया, सुन्नी, बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस बैठ के उन मसाइल पे भी बात करते हैं जिन मसाइल पे बात करना आग की तरह होता है और हम उसका हल निकालते हैं। ये नहीं है कि हम उन मसाइल को छोड़ देते हैं, हम उनका हल निकालते हैं, उसके हल की तरफ जाते हैं। तो ये अल्लाह तबारक व तआला की एक बहुत बड़ी नेमत और इनाम है। और दूसरी बात जो मैं अर्ज करना चाहता हूं, जो सब दोस्तों ने कहा है, वो मसला फ़लस्तीन है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वज़ीर आज़म ने जिस अंदाज से पूरी मुस्लिम उम्मा और बिलखुसूस जो हमारे ब्रदर इस्लामी ममालिक हैं उनकी क़यादत से राब्ता किया, और फिर हमारे वज़ीर ख़ारजा जो हैं उन्हें एक अमन मिशन सौंपा गया, फ़लस्तीन अमन मिशन, और उन्होंने इस्लामी ममालिक के वज़राए ख़ारजा से जिस अंदाज से रवाबित करके अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर इस मामले को उजागर किया है, मैं समझता हूँ कि पूरी कौम बल्कि मुस्लिम उम्मा उस पर पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश कर रही है। ये किसी एक जमात का या एक फ़र्द का नहीं, ये पूरी पाकिस्तानी कौम की कामयाबी है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज फ़लस्तीन की सड़कों पर लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान से जो हम तवक्को करते थे, ये ख़ुद मुझे फ़लस्तीनी प्रेसिडेंट ने पैगाम भिजवाया, काज़ी उल क़ुज़्ज़ात फ़लस्तीन ने मुझसे बात की,
فلسطین کے جو سفیر ہیں انہوں نے مجھ سے بات کی کہ جو ہم توقعات رکھتے تھے ان توقعات سے کہیں آگے جا کے پاکستان فلسطین کے لیے کھڑا ہوا ہے، اور یہی ہمارا سٹانس کشمیر پر بھی ہے۔ ہم فلسطین اور کشمیر کو ایک مسئلہ سمجھتے ہیں، ہم ان کو اسلامی اور انسانی مسئلہ سمجھتے ہیں، ہم امت کا مسئلہ سمجھتے ہیں، اور ہر انصاف پسند کو فلسطینیوں اور کشمیریوں کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ اس معاملے میں خود وزیر اعظم پاکستان محترم عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس دونوں مسئلوں کو دیکھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہمارے وزیر خارجہ جو ہیں وہ واپس آج چل پڑے ہیں۔ وہ جب آئیں گے آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ یہ جو فلسطینیوں نے اپنا خون دے کے ایک نئی تحریک اور امنگ پیدا کی ہے فلسطین کے مسئلے کے اوپر، اور ان لوگوں کو بھی سوچنے پر مجبور کیا ہے جو فلسطین اور اسرائیل کے معاملے پر بین السطور یا دبے دبے لفظوں میں اسرائیل سے تعلقات کی باتیں کرتے تھے کہ اسرائیل کی سفاکیت، درندگی، وحشت، بربریت، اسی طرح ہندوستان کے مظالم، ان کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا، اور انشاءاللہ اس حوالے سے آگے جو ہے پاکستان بڑھ رہا ہے۔ جو ابھی ڈاکٹر راغب نعیمی صاحب نے بات کی میں اس میں بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان جو ہے ہماری کابینہ نے فیصلہ کیا ہے کہ جو مدد ممکن ہوگی ہم فلسطینی بھائیوں کی کریں گے، وہ امداد، وہ غذائی صورت میں ہے، وہ طبی صورت میں ہے، باقی بھی جو ہم رابطے میں ہیں اردن کے ساتھ بھی، مصر کے ساتھ بھی، فلسطین کے ساتھ بھی، اور اس پر کام ہو رہا ہے۔ جو صحافی دوست جانا چاہتے تھے غزہ یا فلسطین، اس میں ہم نے فلسطینیوں سے بھی بات کی اور مصر سے بھی بات کی، چونکہ غزہ کا بارڈر مصر کے ساتھ لگتا ہے۔ وہ میں نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے بھی، میڈیا کے دوستوں کو بھی ہم نے بتا دیا کہ جو ریکوائرمنٹ مصر کی ایمبیسی کی ہے، مصر والوں کی ہے، اگر کوئی ساتھی جانا چاہتا ہے تو وہ وزارت خارجہ کے ذریعے جو ہے، یا وزارت اطلاعات کے ذریعے، یا میرے دفتر کے ذریعے وہ ڈاکومنٹ پورے کر کے اگر وہ دے گا تو ہم ضرور مصر والوں سے، مصری سفارت خانے کو دیں گے، جس پر وہ اپنی حکومت سے اجازت لے کے انہوں نے بتا دیا کہ کیا کیا چیز چاہیے ہے ویزے کے لیے، وہاں جانے کے لیے، وہ ہم جو ہے اس میں ضرور جو ممکن ہوگا سہولت جو ہے وہ فواد چوہی صاحب کا دفتر بھی، وزارت خارجہ میں بھی، اور ہم بھی جس قابل ہیں ہم حاضر ہیں اس کے لیے جو ہے وہ ہر طرح سے جو ہے ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ انشاءاللہ متحدہ علماء بورڈ کے تحت اگلے 10 سے 15 دن میں ایک اجلاس فل بورڈ کا، اور اس کے ساتھ جو ملک کے مقتدر علماء مشائخ ہیں ان کو بھی ہم بلائیں، جو متحدہ علماء بورڈ نے 2 سالوں میں اب تک کام کیا ہے وہ بھی کریں، اور آئندہ ابھی سے میں سمجھتا ہوں ہمیں محرم کی تیاری کرنی چاہیے۔ ابھی سے جو ضابطہ اخلاق ہے، نہ صرف یہ کہ اس کی تیاری ہو، وہ تیاری ہے، ہر سال وہی ہوتا ہے اس میں کچھ، لیکن اس پر عمل درآمد کے لیے ہم لوگوں کو تیار کریں، اور اس میں حکومت بھی ہر طرح سے علماء سے تعاون کرے گی، اور علماء کا تعاون بھی جو ہے وہ ہمارے ساتھ موجود ہے۔ یہ چند گزارشات آپ کی خدمت میں تھیں۔ آپ کوئی جو کل رات ہمیں اطلاع ملی ہے کہ سعودی وزارت صحت نے جو ایک پلان مکمل کر کے بھیجا ہے، اور وہ مشروط ہے کرونا کی وبا کے ساتھ، کہ کم ہوتی ہے زیادہ ہوتی ہے، یہ تو اس میں 60,000 کے قریب کی تجویز ہے کہ اس سال پوری دنیا سے لوگ حج کر سکیں۔ اب اس میں سعودی حکومت
حالات کے مطابق کیا فیصلہ کرتی ہے وہ انشاءاللہ سامنے آ جائے گا. اور ہماری جو وفاقی وزارت مذہبی امور اور حج ہے پیر نور الحق قادری صاحب جو ہیں وہ اس حوالے سے انشاءاللہ تعالی جو ہی تفصیلات ہمارے پاس آ جاتی ہیں ہمیں امید ہے کہ اس ہفتے کے اندر اندر یہ تفصیلات آ جائیں گی کہ کتنے حاجی پاکستان کو ملتے ہیں, اس کا طریقہ کار کیا ہوگا, کیا وہ پرائیویٹلی آرگنائز ہوں گے, حکومتوں کو دیتے ہیں. یہ ساری تفصیلات ابھی طے ہونا باقی ہیں. ابھی ایک تجویز جو سامنے آئی جو سعودی وزارت صحت نے تیار کر کے دی ہے اور جو انہوں نے ایک اپنی طرف سے وہ 60,000 حاجیوں کے حوالے سے ہے کہ پوری دنیا سے, اس میں پاکستان کو کتنے لوگ ملتے ہیں, کیا ہوتا ہے, یہ آئندہ ہفتے جو ہے امید ہے انشاءاللہ ایک ہفتے کے اندر اندر معلوم ہو جائے گا. دیکھیے ایسا جو کیس ہمارے پاس آیا ہے ہم نے اس پر بڑا سٹرونگ اپنی طرف سے رائے جن اداروں نے ہم سے مانگی ہے. اگر کوئی ایسا کیس ہے کہ جس میں توہین ناموس رسالت کے قانون کا غلط استعمال ہوا ہے تو اس کے اوپر ہم نے بڑا سٹرونگلی بھجوایا ہے کہ بھئی ان کے خلاف بھی جو ہے اصل توہین تو وہ کرتا ہے جو کسی پہ توہین کا الزام لگاتا ہے. تو اس حوالے سے بھی الحمدللہ ہم نے اپنی رائے جو ہے متعلقہ فورمز کو بھیج دی ہے اور بھیجتے ہیں تاکہ کسی کو یہ قانون بڑا محترم ہے. اس قانون کی وجہ سے لوگوں کی جانیں بچی ہیں. میں بہت ساری مثالیں آپ کو دے سکتا ہوں کہ اس قانون کی وجہ سے لوگ محفوظ ہوئے. تو اس پر تمام ہماری جو اقلیتیں ہیں جو غیر مسلم ہیں وہ متفق ہیں کہ یہ قانون رہنا چاہیے, اس کا غلط استعمال نہیں ہونا چاہیے. اور الحمدللہ میں نے آپ کو عرض کیا کہ ملکی سطح کے اوپر بھی اور صوبائی سطح کے اوپر بھی یہ سلسلہ اس وقت تو کہیں نظر نہیں آتا, بند ہے. جی ایک آپ کے علم میں ہے کہ ہم نے ہماری وزارت خارجہ نے, وزیر اعظم صاحب کے آفس نے, وزارت مذہبی امور نے اس حوالے سے سعودی عرب سے رابطہ کیا ہوا ہے اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ باذن اللہ تبارک و تعالی چونکہ اب WHO نے بھی اس ویکسین کو منظور کر لیا ہے ہمیں اجازت مل جائے گی اس حوالے سے, اس پر کام ہو رہا ہے. اشرف صاحب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ بین المسلکی اور گروہی اور جو ہمارے فرقہ واریت کے ایشوز ہیں پاکستان میں اس کو تو بہت آسان طریقے سے ڈیل کر رہے ہیں. آپ چونکہ بین المذاہب ہارمونی کے بھی علمبردار ہیں اور متحدہ علماء بورڈ ہے آپ کی شناخت, کیا ایسا ممکن ہے کہ ہم جو پاکستان میں بسنے والے پاکستانی ہیں دیگر مذاہب کے لوگ ان کے علماء کو بھی آپ کے ساتھ مسند نشین دیکھ پائیں, آپ کی ان سے مشاورت بڑھے, جب آپ ان کو یہ بتائیں کہ قرآن پاک میں جناب مریم اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کی یہ شان بیان کی گئی ہے تو یقیناً یہ بات ان کے دل میں اترے گی, تو کوئی واقعہ قرآن پاک جلانے یا اس کی توہین کا امکان ہے کہ وہ کم ہو جائے گا چونکہ ہماری ان کے ساتھ مشاورت بڑھ جائے گی. تو کیا ایسا کوئی امکان ہے؟ میرا خیال ہے کہ یا تو آپ کس ادارے سے ہیں, کس APP سے, ٹھیک, APP کو خیال کرنا چاہیے خود بھی کہ جو ہماری ایکٹیویٹی ہیں وہ اپنے ویب سائٹ پہ جا کے پڑھ لیا کرے. اس لیے کہ ابھی جمعے والے دن جو ہے ہم چرچ میں موجود تھے اور یہ سارے انٹرفیتھ ہارمنی کونسل میں جو ہم نے مرکزی سطح پہ بنائی ہے پاکستان کے تمام بڑے بشپ صاحبان ہمارے ساتھ موجود ہیں اور علماء بورڈ میں بھی جب کوئی مسیحی برادری کے حوالے سے یا ہندو یا سکھ جو پاکستان میں کوئی ان کے حوالے سے مسئلہ آتا ہے تو وہ ہمارے پاس آتے رہتے ہیں. اور آپ چونکہ میرا خیال ہے آج پہلی بار آئے ہیں تو اس لیے آپ ذرا اپنی ویب سائٹ کو بھی پڑھ لیا کریں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ متحدہ علماء بورڈ بین المذاہب ہمانگی کے لیے اور جو ہمارے یہاں پر غیر مسلم ہماری برادری ہے ان کی لیڈرشپ کے ساتھ سب سے پہلی پریس کانفرنس ہم نے وارس روڈ چرچ میں کی تھی متحدہ علماء بورڈ کے اس جو ہے اس کے بعد, اور ہر 2 سے 3 ماہ بعد ہم ان کے ہاں جا کے ان سے مشاورت کرتے ہیں. اور جو ہماری انٹرفیتھ ہارمنی کونسل ہے وہ اس کے اندر یہ سارے لوگ شامل ہیں. تو اسی اتنا بڑا دعویٰ کر رہا ہوں کہ جو پاکستان کے اندر جبری مذہب کی تبدیلی کے عنوان پر ایک شور کیا جاتا تھا یا کوئی ایک آدھ واقعہ ہو جاتا تھا وہ بھی ختم ہوا ہے. توہین مذہب توہین ناموس رسالت کے معاملے پر بھی آگے بڑھے ہیں اور اس میں الحمدللہ سب ہمارے ساتھ آن بورڈ ہیں اور ہم جہاں ضرورت ہوتی ہے ہم انہیں ضرور بلاتے ہیں. شفیع صاحب یہ بتائیے گا کہ پہلی تو ریکویسٹ کرنی تھی آپ سے کہ اگر کوئی صحابی آپ سے سوال کر لے تو کائنڈلی اتنا جذباتی نہ ہو,
نہیں، اگر آپ خود ہی نہ پڑھیں اور آپ ایسا سوال کریں، ایک منٹ، سوال کرنا ہے، ہاں سوال کریں نا آپ. انفارمیشن میں اضافہ کر دیں. دوسرا یہ میرا سوال یہ ہے کہ پاکستان نے بڑا انٹرنیشنل لیول پہ اچھا پروٹیسٹ کیا فلسطین کے معاملے پر، کشمیر کے معاملے پر، لیکن ہم نے دیکھا کہ جیسے ہی پارلیمنٹ میں بات آتی ہے وہاں پر جو مین پاکستان کی نمائندگی پرائم منسٹر کرتے ہیں. فلسطین کا معاملہ وہاں پہ قرارداد پرائم منسٹر وہاں پہ نہیں پہنچتے پارلیمنٹ میں. ناموس رسالت کے معاملے میں فرانس سے احتجاج کرنا تھا، وہاں پہ جب قرارداد لائی گئی تبھی پرائم منسٹر وہاں پر نہیں پہنچے. وہ کون سی مجبوریاں ہیں پرائم منسٹر کی جو ان کو اس طرح کی انٹرنیشنل ایشوز پر اور خاص پر مسلم امہ کے مسائل ہیں ان کی ترجمانی کرنی تھی، وہ ان کو پارلیمنٹ میں نہیں آنے دیتے. اگر اس میں کسی کوئی بامر مجبوری ہے تو وہ کون سے فیکٹرز ہیں جنہوں نے پرائم منسٹر کو مجبور کر دیا کہ وہ اس طرح کے پارلیمنٹ پہ یا اس طرح کے فورم پہ اس ایسے مسائل پر شرکت نہیں کر سکتے؟ میرا خیال ہے کہ ہمارے وزیر خارجہ جو ہیں وہ وزیر اعظم عمران خان کے ہی نمائندہ ہیں، وہ کوئی کسی اور کے نمائندہ تو نہیں ہیں. اور جب ایک ذمہ داری جس کی لگائی جاتی ہے، یہ متحدہ علماء بورڈ کو میں نے دیکھنا ہے تو میں دیکھوں گا، آپ نے وہاں بیٹھ کے کور کرنا ہے وہاں کور کریں گے. تو وزیر خارجہ نے آ کر جو پارلیمنٹ میں موقف دیا اور پوری دنیا کے اندر وزیر خارجہ جا کے جو نمائندگی کر رہے ہیں، اور جو اسلامی تعاون تنظیم کے سیکرٹری جنرل اور سعودی عرب کے ولی عہد اور قیادت سے کشمیر اور فلسطین کے مسئلے پر میٹنگز کی، وہ عمران خان صاحب نے اور انہی کے ویژن کے مطابق آگے جا رہا ہے. ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز کو ہر فرد کرے. اور الحمدللہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں، جو عمران خان کی ٹیم ہے وہ عمران خان صاحب کی ہدایات کے مطابق ہی کرتی ہے. جو کچھ آج پورے انٹرنیشنل میڈیا پہ جس انداز سے جا کے ہمارے وزیر خارجہ نے مسلمانوں کی اور فلسطینیوں کی اور کشمیریوں کی نمائندگی کی ہے، وہ عمران خان صاحب کا ویژن اور سوچ اور اس کے مطابق ہی ہے. اس لیے آپ فکر نہ کریں. سر یہ بتائیے گا کہ آپ جو کہتے ہیں جماعتی نے مدارس جو نئے دینی مدارس کے بورڈ تشکیل دیے تھے، اس پر بہت سے جو پہلے مدارس بورڈ بنے ہوئے تھے ان کی طرف سے اعتراض اٹھایا جا رہا ہے کہ یہ قوم کو تقسیم کرنے کی سازش کی گئی ہے. کل بھی ایک بڑے بورڈ نے جو ہے وہ تمام کو جن کی ان کے ساتھ اتحاد تھا ان کو فارغ کر دیا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں نئے بورڈ جو بنائے گئے ہیں دینی مدارس کے، کیا یہ واقعی قوم کو تقسیم کرنے کی سازش ہے یا کمزور کرنے کی سازش ہے؟ مجھے آپ یہ بتائیں کہ دارالعلوم دیوبند ایک مدرسہ تھا، بریلی ایک مدرسہ تھا. آج کتنے بریلوی حضرات کے مدارس ہیں اور آج کتنے دیوبندی حضرات کے مدارس ہیں. اسی طرح اہل تشیع کے جامعۃ المنتظر کے اس وقت میرا خیال ہے ہزاروں لاکھوں طالب علم ہوں گے جنہوں نے آگے سے مدارس بنائے ہوں گے. ہمارے علامہ محمد حسین اکبر صاحب کے ہزاروں شاگرد ہوں گے جنہوں نے آگے مدارس بنائے ہوں گے. تو اگر نیا مدرسہ بنانا گناہ نہیں ہے تو نیا بورڈ بنانا گناہ کیوں ہے؟ اور پھر کوئی بورڈ جو ہیں، دیکھیں حکومت نے کسی کو گھر سے بلا کے نہیں کہا کہ آؤ ہم تمہیں بورڈ دینا چاہتے ہیں آپ مہربانی کرو. آخر انہوں نے ان ضابطوں کو پورا کیا ہے، اپلائی کیا ہے، وہ گئے ہیں. یہ تو ایسی بات ہے، ہونا نہیں ایسا چاہیے تھا. مجھے دکھ ہوا جو کل کی آپ بات کر رہے ہیں، اس میں بھی ہمیں دل بڑے کرنے چاہیے تھے. پھر ان میں سے کسی بورڈ نے یہ نہیں کہا، جو نئے بورڈ بنے ہیں یا ان سے جو منسلک مدارس ہیں، کہ ہم وفاق المدارس کو چھوڑ رہے ہیں. کسی نے نہیں یہ کہا. تو تقسیم وہ کر رہے ہیں جنہوں نے نکالا ہے، یا تقسیم وہ کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ اب بھی ہم آپ کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں. اگر پاکستان کے اندر اس وقت تقریباً 80 کے اوپر نیچے چینلز ہیں، آپ ایک دوسرے کو برداشت کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے ہیں. یہاں کتنے کیمرے ہیں؟ اگر ہم کہیں نہیں جی پی ٹی وی ہونا چاہیے تھا یا فلاں چینل ہونا چاہیے تھا، باقی نہیں، تو سارے کہیں گے یہ کون سی بات ہے؟ میرا خیال ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کا آئین قانون اگر ہمیں اجازت دیتا ہے نئے بورڈ بنانے کی تو نئے بورڈ بننے چاہیے. کیوں نہیں بننے چاہیے؟ اور جو کام کرے گا، دیکھیں اس میں میدان بڑا کھلا ہے. جو کام کرے گا وہ باقی رہ جائے گا، جو نہیں کام کرے گا ختم ہو جائے گا. اس میں اب تک یہ بتائیے گا کہ آپ اس وقت چیئرمین ہیں متحدہ علماء بورڈ کے اور سابقہ مجاہد بھی ہیں، ٹھیک ہے؟ مجاہد تو آپ بھی ہیں. ہم تو قلب کے مجاہد ہیں، آپ تو ہر مسلمان مجاہد ہوتا ہے. یہ بتائیں آپ کے ساتھ تمام بڑے بڑے علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں. فلسطین پر اس حکومت نے بڑا گفتار کا بڑا کام کیا، گفتار کے کردار کا بھی بڑا کام کیا ہے. اچھا یہ بتائیں کہ کشمیر مقبوضہ وادی جہاں پہ ہزاروں کے قریب ظلم و ستم ہو رہا ہے، انسانیت سوچ سلوک ہو رہا ہے،
کیا علماء کے نزدیک اس وقت وہ دارالحرب ڈکلیئر ہو چکا ہوا ہے یا اسے دارالحرب ڈکلیئر کر دیا جائے؟ کیونکہ سب سے قریب ہم پڑھتے ہیں مسلمان ملک کے طور پر، تو کیا وہاں دارالحرب کو اسے ڈکلیئر کر دینا چاہیے؟ میرا خیال ہے آپ پھر میں کہوں گا پھر آپ ناراض ہو جائیں گے. وہ مقبوضہ علاقہ ہے. دارالحرب یا دارالسلام کی بات بہت پیچھے ہے. وہ تو مقبوضہ علاقہ ہے. کفر نے آ کے اس کے اوپر ابھی بحث نہیں ہے، لیکن کفر نے آ کے اس کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے اور کشمیری اپنی ایک جدوجہد کر رہے ہیں. ہم سب ان کے ساتھ ہیں. کسی نے کوئی فتویٰ دیا ہے کہ کشمیری اپنی جدوجہد چھوڑ دیں، یا کسی نے کہا ہے کہ کشمیر جو ہے کشمیری وہ ہندوستان کو تسلیم کر لیں؟ یہ تو آپ بڑا عجیب سا. ہمارا موقف پاکستان کا، پاکستان کے علماء کا، ریاست پاکستان کا، پاکستان کے ذرائع ابلاغ کا بڑا واضح ہے کہ مقبوضہ کشمیر ہندوستان کے تسلط کے نیچے ہے، ہندوستان کے جبر کے نیچے ہے، ہندوستان اس کے اوپر قابض ہے. لہذا جو کشمیری جدوجہد کر رہے ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں اور ان کی مکمل تائید کرتے ہیں. سمجھتے ہیں آپ جیت علماء تمام مسائل کے بیٹھے ہوئے ہیں، جہاد کا اعلان کیوں نہیں کرتے کشمیر کی آزادی کے لیے؟ اور آپ سمجھتے ہیں کہ مسلمان جو فاتحین ہیں انہوں نے جنگ کر کے قبضہ کیا، اور جب صلاح الدین ایوبی کی بھی مثال دی جاتی ہے، کب تک ہم مذاکرات کھیلتے رہیں گے؟ اگر آج اس پلیٹ فارم سے آپ جہاد کا اعلان کرتے ہیں تو انڈیا کو اچھا میسج جائے گا کہ پاکستان کے علماء نے اپنی پرانی روایت کو زندہ کر دیا ہے. یہ اعلان کرتے ہیں. اچھا، اعلان آپ چاہتے ہیں فوری کر دیا جائے. آپ کے فتوے کے اوپر تو نہیں ہو سکتا، ہم اپنے مفتیان کے ساتھ ضرور مشورہ کریں گے، لیکن آپ کے فتوے پہ آپ ایسے کریں نا، بسم اللہ کریں یا اپنی ٹیم لے کے چلیں، ہم آپ کے پیچھے پیچھے آتے ہیں. اور پہلی بات. دوسری گزارش یہ ہے، ایک منٹ مجھے آپ پھر سوال بتا لیں تاکہ پھر میں ایک ہی بات آپ سے پھنسنا نہیں. میں نے یہ آپ کا مسئلہ ہے، پہلی بات. دوسری بات ہے موجودہ دنیا جو ہے، دیکھیں آپ کا کیا خیال ہے، ہمارے دل جو ہیں وہ فلسطینیوں یا کشمیریوں کے حوالے سے روتے نہیں ہیں؟ ہم پریشان نہیں ہیں؟ جتنے آپ پریشان ہیں اس سے زیادہ نہیں تو اس سے کم بھی نہیں ہیں. یہ موجودہ دنیا جو ہے یہ پھنسی ہوئی ہے عالمی قوانین کے اندر. ابھی فلسطین کے ساتھ کتنے اسلامی ملک لگتے ہیں؟ کیا کوئی بغیر پاسپورٹ کے، بغیر چٹ لیا ہم کیوں نہیں الاقصی جاتے؟ کیا میرا دل نہیں چاہتا؟ ہم تو بیت اللہ میں کھڑے ہو کے، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ کھڑے ہو کے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ وہ دن نصیب کر جب ہم الاقصی میں 2 نفل ادا کریں. لیکن ہم نے ایک ضابطہ بنایا کہ ہم نے اس ظالم سے پرمیشن نہیں لینا، ہم نے اسرائیل کو تسلیم کر کے اس سے ویزا نہیں لینا، اس لیے ہم نہیں جاتے الاقصی. وگرنہ جو بیت اللہ جاتا ہے اس کا دل الاقصی، اور یہ حکم بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا 3 حرم ہیں جو اللہ کے. تو لہٰذا جو عالمی قوانین اور پاکستان کے آئین اور قانون اور تعلیمات کے مطابق ہم کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے. آخری جی بس ختم جی. جزاک اللہ خیر جی، بہت شکریہ جی.